اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صاحبان ایمان مومن مومنات۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ سبھی بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو دنیا جہاں کے جس خطے اور کونے پر ہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مالک اللہ آپ سب کو پاک ہستیوں کے صدقے میں ارضی و سماوی آفات و بلیات و نحوسات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مسلسل سیلاب زدگان کی خدمت کرتے ہوئے، کھانا ان تک پہنچاتے ہوئے، راشن کی چکار میں اور پکا پکایا کھانا، اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین مومنات کے رزق میں، مال میں خیر و برکت و اضافہ فرمائے، جو جس کے ساتھ مل کر ان پریشان حال مسلمان بھائیوں، پاکستانی بھائیوں کے سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، مدد کرتے رہیں گے۔ یقیناً حالات بہت بدتر ہیں، جو سیلاب کی وجہ سے ہر طرف افراتفری ہے۔ کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا ان علاقوں میں جہاں سیلاب گزرا ہے، جہاں پانی ہے، کہ کسی کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار ہوں۔ یقیناً جو کچھ تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ دعا کریں کہ پروردگار ان سبھی کے لیے بہترین اسباب عطا فرمائے، تاکہ وہ اپنے گھروں کو نئے سرے سے بنا سکیں، آباد کر سکیں۔ جن کا جانی مالی نقصان ہوا ہے، خداوند عالم انہیں بہترین عوض عطا فرمائے، اور جن کے گھروں کے وہ لوگ جو گھر میں موجود تھے انتقال کر چکے، پانی میں بہہ کر، ڈوب کر، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ مسلسل یہ خدمت چل رہی ہے، دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تمام صاحبان رزق مال مخیرین کے اللہ تعالیٰ توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ مالک اللہ ہم سب کو انسانیت کی خدمت کے لیے اور بالخصوص پاکستان کی خدمت کے لیے دن رات کام کرنا چاہیے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان مومن مومنات، چند ایک وظائف ہیں، اعمال ہیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا اس ویڈیو میں۔ آئیے وہ احباب، وہ بہنیں، وہ بھائی کے جنہوں نے ابھی تک ناجفی کربلا چینل کو سبسکرائب نہیں فرمائے، سبسکرائب فرما دیں، لائک اور شیئر کر کے دوسرے مومنین کو بھی اس کاروان عبادت میں صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شامل کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ خواب میں بچہ نہ ڈرے، رزق میں اضافہ ہو، اور خبردار ایسا کام مت کرنا کہ جس کی وجہ سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی آنکھیں تو ہوتی ہیں مگر وہ نہیں صحیح طریقے سے دیکھ سکتا، الٹی اس کی آنکھیں نظر آتی ہیں دیکھنے والوں کو بھی، اور اس کو خود کو بھی اس کی نظر صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی۔ یہ ایک فیل کرنے کی وجہ سے، ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے بچے پر یہ سزا آتی ہے۔ دوسرا، رزق کے خزانے کھول دینے والا ایک عمل، ایک ذکر اور 72 بیماریوں کا علاج آپ مومنین کو اس ویڈیو میں بیان کرنا ہے۔ آئیے صاحبان ایمان مومنی مومنات، سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان، وہ عمل ان افراد کے لیے، میاں بیوی کے لیے، کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے اگر حامل ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ بھینگا پیدا نہ ہو، بھینگے پن سے وہ محفوظ رہے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی سے ظہر کے بعد ہم بستری یعنی جماع نہ کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرماتے ہیں ورنہ اگر اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ بھینگا ہوگا، اور اس بھینگے پن سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو صاحبان ایمان مومنی مومنات کو چاہیے کہ اسلامی طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اس پر عمل کریں، تاکہ خود بھی اور آنے والے اولاد بھی، بچے بھی خوش رہیں، صحیح و سالم رہیں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے۔ اور ایک اور چیز، جو بندہ فقر میں مبتلا ہے، غربت میں مبتلا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل
فرماتے ہیں کہ جو شخص فقر میں مبتلا ہو، یعنی غربت میں، تنگ دستی میں مبتلا ہو، وہ زیادہ ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کرے۔ یا رسول اللہ، اس ذکر کو زیادہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم؟ فرماتے ہیں کیونکہ یہ بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یعنی جو بندہ اس ذکر کو پڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت کے خزانے، مال و دولت کے، رزق کے کھول دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بہتر، اور فرماتے ہیں کہ 72 بیماریوں کا علاج ہے اس ذکر میں، کس میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے۔ فرماتے ہیں جس میں کم ترین جو بیماری ہے، جس کا علاج ہے، وہ غم اور غصے کا، یعنی اگر کوئی کسی کے ہاں غم ہے، دکھ ہے، اور کسی انسان کو زیادہ غصہ آتا ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، بچہ یا نوجوان ہے، اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اپنی زبان کو معطر کرے اس ذکر سے۔ کون سا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے مولا کیا کرنے سے؟ امام فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد میں وضو کرنا، یہ رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت آقا دو جہاں سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنا فقر کو، یعنی غربت کو دور کرتا ہے، اور دوسری دفعہ وضو کرنا یعنی کھانا کھانے کے بعد فرماتے ہیں غم و غصہ کو کم کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں کوئی ایسا فرد ہے کہ جو غم میں مبتلا ہے، یا کوئی ایسا فرد ہے جسے غصہ بار بار آتا ہے، تو اسے چاہیے کھانا کھانے سے پہلے وضو کیا کرے، کھانا کھانے کے بعد بھی۔ تو اس عمل سے اس کے ہاں یہ جو دونوں کیفیتیں ہیں غم و غصہ کی، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور آخری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عمل ان افراد کے لیے، ان والدین کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے خواب میں ڈرتے ہیں اور انہیں سکون و چین نہیں ملتا، بے قراری کی حالت میں وہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، تو ایسے افراد کے لیے میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل دیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے خواب میں ڈرنے سے بچیں، تو فرماتے ہیں کہ بچوں کو آلودگی سے صاف ستھرا رکھو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ شیطان آلودگی کو سونگھتا ہے اور بچہ خواب میں ڈرتا ہے، اور بچے کے ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو صاحبان ایمان، مومنی مومنات کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں، آلودگی سے محفوظ رکھیں، تاکہ بچہ آپ کا خواب میں نہ ڈرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی پیسے کے دو جو گارڈ ہم اور آپ سب کے کندھوں پر لگائے ہیں، ان کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو کرنا کیا ہے؟ بچوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے تاکہ آپ کے بچے ڈریں نہیں۔ مومنین سے عرض ہے کہ ہم اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔